السلام علیکم، آپ دیکھ خبر کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ ثانیہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے ایک قرارداد سندھ اسمبلی میں منظور کی گئی ہے اور یہ قرارداد پیش کی تھی ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ایک قرارداد ظاہر ہے اس کی مخالفت کی پاکستان پیپلز پارٹی نے، وہ حیرت انگیز ہے کہ کراچی میں نئی یونیورسٹیز بنانے کے حوالے سے ایم کیو ایم کی جانب سے کہا گیا کہ نئی یونیورسٹیوں کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ کراچی کی آبادی ظاہر کسی طور پر بھی 3-3.5 کروڑ سے کم نہیں ہے، تو اس کی مخالفت کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ اس میں ہم بات کریں گے کہ کیا ایسا کہہ دیا کہ مخالفت کرنا پڑی۔ اس کے علاوہ مصطفیٰ کمال صاحب کا بیان، انہوں نے کہا کہ کراچی دودھ دینے والی گائے ہے، اسے چارہ تو دو، ہم کہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف نہ چلے جائیں، اور میں وزارت کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ کراچی کے جتنے مسائل ہیں، بے پناہ مسائل کا سامنا ہے ہمارے شہر قائد کو، لیکن جب سندھ حکومت کی ہم بات کرتے ہیں جن کا مسلسل چوتھا ٹینیور ہے، 17 سال ہو چکے، تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں کچھ وقت دے دیں۔ اب وقت کتنا چاہیے ان کو 17 سال کے باوجود بھی؟ اور پھر وہ اگر زیادہ بحث کی جائے تو کہتے ہیں دیکھ لیجیے جناب، جتنے بڑے میگا پروجیکٹس ہم نے کراچی میں شروع کر دیے ہیں، اتنے تو ہم نے باقی اضلاع میں ہیں بھی نہیں، تو باقی شہروں میں بھی نہیں ہیں۔ تو دیکھتے ہیں پھر جب مقابلے کی بات کی جاتی ہے کہ جی پنجاب میں کام بہتر ہو رہا ہے، تو پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا جاتا ہے ہمارا مقابلہ تو پاکستان میں کسی اور صوبے یا شہر سے ہے ہی نہیں، دنیا سے ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس پر ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کے ممبر ہیں سندھ اسمبلی اعجاز الحق موجود ہیں۔ بہت شکریہ اعجاز۔ سب سے پہلے تو آج جو قرارداد آپ نے منظور کرائی اور مشرقی پاکستان کے حوالے سے تھوڑا سا اس پہ میں چاہوں گا ضرور ہمیں آگاہ کیجیے، ہمارے ناظرین کو بھی، تاکہ پتہ چلے ثانیہ مشرقی پاکستان اور یہ قرارداد کیوں ضروری تھی۔ علی بھائی، سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے اس حوالے سے موقف لینے کے لیے مجھ سے رابطہ کیا۔ دیکھیں، بہت اہم چیز ہے نا، ہم تاریخ کو کبھی جھٹلا نہیں سکتے۔ آج 16 دسمبر ہے اور وہ دن ہے آج جب پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے وجود کو دھچکا پہنچا، اور کچھ لوگوں کی انا کی وجہ سے جو ہے پاکستان دو ٹکڑے ہوئے۔ اور جب چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہیں، یقیناً پاکستان کا بھائی ہے بنگلہ دیش، تو آج پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات بہتر سے بہتر ہونے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہاں پر تاریخ کو مسخ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں یاد دلانا پڑے گا کہ یہ 1971 کی جو جنگ ہوئی اور اس کے اندر جو پاکستان افواج کے شانہ بشانہ جنہوں نے قربانیاں دیں، لیکن تاریخ میں کہیں بھی ان کا ذکر نہیں ہوتا۔ ان کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل میں بالکل فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان آرمی کے ساتھ جنہوں نے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو چھوڑا، اپنی جائیداد کو چھوڑا، اور خود آپ مرے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے شہید ہوئے، قربانیاں دی، وہ بہاری کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے بھی اس بات کو باور کروانا ضروری تھا کہ آج بھی 54 سال گزرنے کے باوجود بنگلہ دیش کے محصورین پاکستان کے کیمپوں میں وہ لوگ موجود ہیں جن کو کہیں نہ کہیں آن نہیں کیا جا رہا، تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ ایک چھوٹی سی کوشش تھی، ایم کیو ایم پاکستان کا ہمیشہ سے یہ منشور کا حصہ رہا ہے، محصورین پاکستان ہو یا پھر 1971 میں شہید ہونے والے وہ بہاری کمیونٹی کے لوگ ہوں، تو ان کو ایم کیو ایم پاکستان ہمیشہ آن کرتی ہے۔ سندھ اسمبلی کے اندر آج ایک ٹریبیوٹ ان کو پیش کرنا تھا، پاکستان آرمی کے جوانوں کو، اور ساتھ میں ان جوانوں کو جنہوں نے پاکستان آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر پاکستان کی دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور شکر بجا لاتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے میں نے یہ قرارداد صوبائی اسمبلی میں پیش کی تھی، جس کو منظور کر لیا گیا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں بنگلہ دیش بننے کے بعد یہ پہلا موقع ہے جہاں پر ان بہاری کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی قربانیوں کو تسلیم کیا گیا ہے، وہ اسمبلی کے سطح پر۔ شکر الحمدللہ۔ بالکل، اور یہی ظاہر سندھ اسمبلی ہے جس نے پاکستان کی قرارداد بھی منظور کی تھی، اور مشرقی پاکستان کے شہداء کو ہم سب سلام بھی پیش کرتے ہیں، اور 16 دسمبر ظاہر ثانیہ اے پی ایس سے ان کے شہداء کے لیے بھی ہم سب دعا گو رہتے ہیں ہمیشہ ہی۔ اچھا، دوسری ایک قرارداد تھی نئی یونیورسٹیز کے حوالے سے، اس میں کیا قباحت تھی جو آپ کو ٹیکنیکلی نظر آتی ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی انکاری ہو گئی کہ جناب نئی یونیورسٹیز ہم کراچی میں نہیں بننے دیں گے؟ جس طرح حیدرآباد کے حوالے سے ایک زمانے میں کہا گیا تھا، ہمارے وزیر ہوا کرتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے پیر مظہر الحق صاحب، انہوں نے کہا تھا میری لاش پہ بنے گی، تو اب یہ شکر ہے کہ یہاں لاش والی بات تو نہیں کی انہوں نے، لیکن مخالفت کر دی۔ حالانکہ صرف 9 یونیورسٹیز ہیں اگر ہم بات کریں، پڑوس میں دیکھ لیں، میں مثال نہیں دینا چاہتا دشمن ملک بھارت کی، لیکن وہاں صرف دہلی کی دیکھ لیں، 17 یونیورسٹیز ہیں دہلی میں۔ میں ٹوکیو کی مثال اس لیے نہیں دیتا، وہ کہتے ہیں کہ بہت ترقی یافتہ ہے، وہاں پر 60 سے زیادہ یونیورسٹیز موجود ہیں، ایک شہر کی بات کر رہا ہوں صرف، کراچی میں صرف 9 یونیورسٹیز ہیں، 10ویں 11ویں 12ویں بنانے کی بات کی جاتی ہے تو مخالفت کر دی۔ کیا وجہ، آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے؟ دیکھیں، سب سے اہم چیز ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، آپ نے پیر مظہر الحق صاحب کی مثال دے دی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک منشور ہے، واضح منشور ہے، جس کے اوپر وہ منو عمل کرتے ہیں۔ وہ منشور کیا ہے
کہ لوگوں کو، غریبوں کو، کسانوں کو، مزدوروں کو، غریب پرور لوگوں کو تعلیم سے دور رکھا جائے تاکہ شعور نہ آ سکے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت یہ بھول گئی ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آج کل جو ہے وہ چیزیں آپ کو پہلے شاید 9 بجے پتہ چلتی تھی خبر نامے میں، آج کل وہ سیکنڈوں میں پتہ چل جاتی ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. ان کا جو بیان ہے انتہائی جو ہے وہ ظالمانہ اور تعصب پر مبنی بیان ہے. جب ایم کیو ایم پاکستان نے قرارداد ایم پی نے جمع کرائی ہے سندھ اسمبلی کے اندر، وہ کسی مخصوص زبان کے لیے نہیں، کسی مخصوص علاقے کے لیے نہیں. کراچی شہر جو پورے پاکستان کو 70% ریونیو جنریٹ کر کے پال رہا ہے، پورے سندھ کو پال رہا ہے، یہاں کی باسیوں کے لیے تھا. کراچی شہر کے اندر کوئی مخصوص اسپیسیفک زبان بولنے والے نہیں رہتے ہیں. یہاں پہ مہاجر بھی رہتے ہیں، یہاں پہ سندھی بھی رہتے ہیں، یہاں پختون بھی رہتے ہیں، یہاں پر پنجابی، بلوچ، ہر زبان بولنے والے رہتے ہیں. اور کراچی شہر تو ماں کا درجہ رکھتی ہے جو ہر کسی کو سمیٹ لیتی ہے، اپنے باہوں میں رکھ لیتی ہے. تو اگر اس شہر کے 3-3.5 کروڑ آپ کہہ رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں 4 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے. یہاں کے بچوں کے لیے اگر یونیورسٹیز کی بات کی جا رہی ہے، چونکہ اتنی بڑی آبادی ہے، آپ میرے خیال سے کم از کم ٹاؤن کے سطح پہ ایک یونیورسٹی کا قیام بہت ضروری ہو گیا ہے. میں ایک ایگزامپل دے دوں یہاں پر، میرا جو حلقہ ہے اورنگی ٹاؤن ڈسٹرکٹ ویسٹ کا، اورنگی ٹاؤن کی آبادی اپنے آپ میں 40 سے 50 لاکھ کی ہے اور گنجان آبادیوں میں شمار ہوتا ہے. میرے یہاں سے بچے اور بچیاں صبح سویرے اٹھ کر کراچی یونیورسٹی جاتے ہیں اور وہ بالکل اینڈ پہ ہے. یہاں ہم بہت مشکلات فیس کرنا پڑ رہا ہے. بجائے حکمراں جماعت کو خود اپنی طرف سے انیشیٹو لیتی اور وہ اس انیشیٹو کو آگے بڑھاتی، خود عمل کرتی. جب ایم کیو ایم پاکستان کے نمائندوں نے، ایم کیو ایم پاکستان نے ان کو یہ بتایا کہ یونیورسٹیز کی کمی ہے، مزید یونیورسٹی بنانے کی ضرورت ہے، یہ تو تعلیمی اداروں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. یہ تو اس پہ بات ہو رہی، دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور آج ہم بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹیاں بہت نہیں بننا چاہیے. اور اس سے زیادہ تعصب، اس سے زیادہ دشمنی شہری سندھ کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں شہری سندھ والوں کو اچھا، اب یہ یک زبان ہو کر، یکجا ہو کر یونیورسٹی نہ سوچنے کی بنانا، ضرورت ہے. اعجاز، یونیورسٹی نہ بنانا آپ نہیں سمجھتے صرف یہ یونیورسٹی کی مخالفت نہیں ہے، یہ تو مطلب آپ تعلیم کی مخالفت کر رہے ہیں نا دوسری نظر سے دیکھا تعلیم جائے کی تو. مخالفت ہے، یونیورسٹی کی مخالفت نہیں ہے. دیکھیں تعلیم کی مخالفت ہے. دیکھیں جن کے پاس پیسے ہیں وہ اپنے بچوں کو باہر بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کراچی شہر میں زیادہ تر غریب پرور لوگ ہیں بالکل. جو فوقیت دیتے ہیں کہ ہم شاید 3 روٹی میں سے 2 روٹی میں سے ایک کھا لیں، ایک میں سے آدھا کھا لیں، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ ضرور کرتے ہیں کیونکہ کراچی باشعور شہریوں کا شہر ہے اور یہاں کے لوگ تعلیم یافتہ ہے، پورے دنیا کو پتہ ہے. تو دیکھیں یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں نا. یہ جو بنیادی حق ہے، بنیادی حقوق میں شمار ہوتا ہے، اس حق کو آپ چھین رہے ہیں. یہ اسی آپ کو سلسلے کی پازیٹو کڑی لینا ہے. چاہیے تھا. دیکھیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اعجاز کہ ایک زمانے میں طرح طرح کے الزامات جہاں لگے، لیکن یہ کہا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں لیکن تعلیم یافتہ لوگ ہیں. اب یہ ٹائٹل بھی شاید چھیننا چاہتے ہیں. نہیں، میں اصل میں اتنا کلیئر نہیں بولنا چاہ رہا تھا. شاید میرے دماغ میں بات یہی چل رہی ہے کہ یہ جو یونیورسٹی کی مخالفت ہے بنیادی طور پر یہ یونیورسٹی کی مخالفت نہیں ہے، یہ تعلیم کی مخالفت ہے. دیکھیں پوری دنیا کو پتہ ہے کراچی شہر کے اندر یا سندھ کے اندر جس قوم کو تعلیم یافتہ قوم کہا جاتا ہے الحمدللہ وہ مہاجر کمیونٹی ہے. میرے خیال سے یہ ایک تعصب اور دشمنی اور قوم پرستی ہے. دیکھنے کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یونیورسٹی کی مخالفت ہے. یہ یونیورسٹی کی مخالفت نہیں ہے، یہ مہاجر کمیونٹی کی مخالفت ہے کیونکہ ہم تعلیم کے میدان میں آگے ہیں. میں یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے. یہ اس تعلیم سے دور کرنے کی سازش ہے. بھائی آبادی دن بدن بڑھ رہی ہے، 4 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے اس شہر کے اندر. اگر آپ زبان کی بات نہ بھی کریں تو کہاں جائیں گے بچے؟ آپ کو تو ہر ٹاؤن کے سطح پر ایک یونیورسٹی کا قیام عمل میں لانا چاہیے. وفاقی حکومت کو بروئے کار لانا چاہیے. صوبائی حکومت 18ویں ترمیم کے بعد بااختیار ہے، تمام تر وسائل موجود ہیں. آپ انٹرنیشنلی کمیونٹی سے بات کر سکتے ہیں، مختلف قسم کی یونیورسٹیز کو لا سکتے ہیں اور سرکاری طور پر بنایا جا سکتا ہے. آج جو بچے باہر پڑھنے جب آپ سوچ یہ ہونی چاہیے کہ جو بچے جو سبجیکٹ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، جو یونیورسٹیز درسگاہیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، جو بچے آج باہر جا کے پڑھ رہے ہیں، وہ اے آئی سے ریلیٹڈ ہو، آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہو، آئی ٹی فیوچر ہے یا اے آئی فیوچر ہے، اس کو بجائے آپ متعارف کروانے کے کراچی شہر کے اندر، کیونکہ کراچی شہر ایک انٹرنیشنل شہر ہے اور پاکستان کا جو ہے وہ فائنینشیل ہب ہے، بجائے آپ ان چیزوں کو پروان چڑھانے کے اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کے اور آپ دشمنی میں اتر آئے اور سامنے آ کر کھڑے ہو گئے کہ ہم تو یونیورسٹی کی ضرورت نہیں، ہم تو نہیں بننے دیں گے. دیکھیں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. یہ پہلے بھی پیر مظہر الحق صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ ان کے لاش سے گزر کے جانا پڑے گا یونیورسٹی بنانے کے لیے حیدرآباد میں، جبکہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ حیدرآباد ان کا شہر ہے.
اور اس کے باوجود جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں. اور آج کا جو واقعہ ہے اور بالکل انکار کرنا اور اس ریزولوشن کو اپوز کرنا, ایٹ لیسٹ اس ریزولوشن کو پاس کرنا چاہیے تھا اور فیزیبلٹی بنانی چاہیے تھی, کیونکہ یہ ریزولوشن جو ہے وہ مستقبل کے معماروں سے متعلق ہے. اس کے بالکل. اوپر اچھا اس میں سوچنا اجازت, چاہیے اب تھا, یہ مسئلہ نہیں یہ ہے, سوچا اور فلور کے اوپر منع کر جی دیا. بالکل. اچھا چونکہ وزیر تعلیم جو ہے وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں, اور ان کی کوشش ہے کہ کچھ بڑی یونیورسٹیز کے کیمپس بھی کراچی میں وہ لے کر کے آئیں گے, اور کچھ پہ عمل درآمد ہوا بھی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو ضرورت ہے کراچی کے لوگوں کو, کراچی کے بچوں کو, کم از کم اتنی یونیورسٹیز تو یہاں کراچی میں ہوں کہ کم از کم جس طرح آپ نے کہا ہر ٹاؤن میں کم از کم ایک یونیورسٹی تو ہو, تاکہ لوگوں کو اپنے گھر کے قریب یونیورسٹی کی سہولت میسر آ جائے تعلیم کے لیے. باہر ظاہر ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا اتنے پیسے کہ باہر بھیج سکے اپنے بچوں کو. دیکھیں علی بھائی, کوشش تو کر رہے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبہ خود مختار ہے. بہت سارے ایسے سبجیکٹ ہیں جو صوبے کے پاس ہے, وفاق اس میں مداخلت نہیں کر سکتی. کچھ ایک ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, مختلف قسم کی یونیورسٹیز کے کیمپس لے آ رہے ہیں, لیکن جو اصل اختیار ہے, جو با اختیار نظام ہے, وہ صوبے کے پاس ہے. صوبے کو 18ویں ترمیم نے خود مختار کیا ہے. ہم تو اپنی کوشش پہ لگے ہوئے ہیں. یقین کریں جو خالد مقبول صدیقی بھائی بھی کر رہے ہیں, کئی یونیورسٹیز اور کئی اسکول کے کیمپس جو وفاقی ادارے کے ماتحت ہے وہ ہم لے کر آئے ہیں یہاں پہ. خالد مقبول صدیقی بھائی لے کر آئے ہیں. اس کے اندر بھی ماشاءاللہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو روکا جائے, یا جگہ سے روکا جائے, یا پھر ہماری کوشش ہے بڑے بڑے کالجز یہاں پہ کراچی شہر کے اندر خالی پڑے ہیں, وہاں پر کوئی کیمپس لے آئے, وہاں سے روک دیا جاتا ہے. اسکول خالی پڑے ہیں, وہاں لے آئے, وہاں سے روک دیا جاتا ہے. ہم تو اپنی کوشش پہ لگے ہوئے ہیں. ہم کسی زبان کے تعصب کی بات نہیں کر رہے ہیں. وہ ہمارا سب تو کے لیے ایجنڈا ہوگی. ہے میں تو حیران اس بات پر تعلیم ہوں جو ہے. کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب اب آپ کا جو آبادی کا تناسب ہے کراچی میں فلاں کمیونٹی کا کم ہو گیا اور فلاں کا زیادہ ہو گیا, بھائی تو انہیں کے لیے لے آؤ, یونیورسٹی تو بناؤ کم از کم. ہاں, وہ ڈر میرے کیوں بچے رہے ہیں؟ پڑھیں, آپ خوف کے ہے نا, پڑھیں, کسی بھی خوف ہے علی بھائی, زبان یہ بولنے خوف والے ہے. کے بچے پڑھیں, اچھی بات ہے, تعلیم یافتہ ہوں گے, میرے وطن کے لوگ ہیں سارے. بالکل بالکل. دیکھیں مستقبل کے معماروں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے نا یہ. اور یہ جو پورا ایک ٹولہ ہے, جو انگوٹھا چھاپ ٹولہ ہے, جو ڈگری تو ڈگری کا کانسیپٹ لے کر چل رہے ہیں, وہ اپنی طرح بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یقین کریں علی بھائی, یہ تعلیم بنیادی حق ہے بچے کا, اس سے ہم دستبردار نہیں ہوں گے. صوبائی اسمبلی کے اندر صرف قرارداد کو اپوز کرنا اتنا کافی نہیں ہے, اور ہم نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالی کراچی شہر کے اندر ہم جو وفاقی, کیونکہ تعلیمی قلمدان پاکستان کے پاس ہے, اور خالد مقبول صدیقی بھائی رات دن گوشہ ہیں کہ کس طریقے سے ہم یہاں پر مختلف قسم کے تعلیمی اداروں کو متعارف کروا سکیں, یونیورسٹیز کے کیمپس کو لا سکے, اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر سکے, اور نیٹک کے تھرو کام کر سکے, اور وفاقی ادارے میں جو اسکولز موجود ہیں اس کے اوپر کام کر سکیں. رات دن گوشہ ہے, اور ہم اس کے اندر انشاءاللہ کمپرومائز نہیں کریں گے بالکل بھی. صرف اسمبلی اچھا سے اس میں قرارداد ایک کو اپوز اور کرنا بڑی بات یہ جاتے یہاں جاتے میں تک نہیں چاہوں ہو گا سکتا. کہ آپ بالکل صحیح ہے, لیکن جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا جی کراچی دودھ دینے والی گائے ہے, اس کو چارہ تو دو. اور دوسری بات مصطفیٰ کمال صاحب نے جو بات کی, کراچی کے ظاہر ہے اب یہ حال ہو گیا ہے کہ دو دنیا کے بدترین شہروں میں شمار ہوتا ہے اس شہر کا, جو کہ رسول البلاد کہلاتا تھا, جو روشنیوں کا شہر تھا. اب یہ حالت ہو گئی ہے. اب 17 سال سے پیپلز پارٹی موجود ہے, لیکن اس کا جواب یہ دیا پیپلز پارٹی نے مصطفیٰ کمال صاحب کی ان تمام باتوں کا کہ کراچی کو اس نہج پر پہنچانے والے آج رو رہے ہیں. دیکھیں علی بھائی, بالکل مصطفیٰ بھائی نے کوئی غلط بات نہیں کی, بالکل صحیح کیا ہے. ہماری طرف نہ دیکھیں, یہ نہ سمجھیں کہ اس کراچی میں جو ہے بہتری آئے گی تو صرف انکم پاکستان کی بہتری ہوگی. ارے میں بارہا اپنی انٹرویوز میں یا پھر اسمبلی میں کہتا رہتا ہوں, یہ وہ شہر ہے جو پورے پاکستان کو چلا رہا ہے. خدا را اس کے اوپر رحم کرے. یہی شہر تھا جو دنیا کے بہترین شہروں میں شمار کیا جاتا تھا انکم پاکستان کے میئرشپ کے ٹائم پہ, نظامت کے ٹائم پہ, اور یہی شہر ہے آج چوتھے نمبر پہ تھا. مجھے آپ سے ہی پتہ چلا کہ رینکنگ ہم دوسرے نمبر, ترقی کر کے ہم دوسرے نمبر پہ آ گئے. خوف کھائیں, خدا را خوف کھائیں. یہ شہر اگر بیٹھ گیا نا تو پورا پاکستان بیٹھ جائے گا. اور یہ اگر شہر بیٹھ گیا نا, یہ جو ریکوری کا ایک سسٹم, بدنام زمانہ سسٹم کا پورا راج ہے نا صوبہ سندھ کے اندر, وہ سسٹم بھی بیٹھ جائے گا. جب آپ اس گائے کو آپ چارہ نہیں ڈالو گے جس سے آپ دودھ دھو کر پی رہے ہو, تو وہ گائے مر جائے گی بھائی. اگر مر گئی نا تو سارے بھوکے مر جائیں گے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم یہ بارہا کہہ رہے ہیں کہ مقامی حکومتوں کو با اختیار کیا جائے. اگر آپ کا شوق چڑھا رہا ہے با اختیار نہیں کرنا ہے تو 18ویں ترمیم پہ عمل کر لے, 140A کے اوپر امپلیمنٹ کروا دیں. بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ آخر چاہ کیا رہے ہیں, لیکن ہم نے بھی اس کے اندر جو کمر کس لیا ہے. اس شہر کو اور مزید بربادی کے طرف جانے کی اجازت ہم نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی.
جس بھی محاذ پر ہمیں لڑنا پڑے ایم کیو ایم پاکستان اس کو اپنا وہ کھویا ہوا مقام ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کی سربراہی میں انشاءاللہ ہم دلا کے رہیں گے. بہت شکریہ اعجاز الحق ہمارے ساتھ موجود تھے. ایم کیو پاکستان کے سینئر رہنما ممبر ہیں سندھ اسمبلی, اور بات کر رہے تھے اس آج کی قرارداد جو سندھ اسمبلی میں پیش کی گئی تھی کہ یہ نئی یونیورسٹیز کراچی میں بنائی جائیں جس کی مخالفت پیپلز پارٹی نے, اس پر ہم بات کر رہے تھے. دوسری ایک قرارداد جو منظور ہوئی ہے ثانیہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے جو اعجاز الحق نے پیش کی تھی اس کو منظور کر لیا, متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا. اب ایک اور بھی بڑی اہم خبر ہے لیکن ایک چھوٹا سا بریک لے لیں, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ہمیں جائے گا, دیکھتے رہیے خبر کے ساتھ.